الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. صدق اللہ مولانا العظیم. قابل احترام برادران اسلام، گزشتہ جمعہ میں بات یہ چل رہی تھی کہ ہر زمانے میں اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ اسلام دشمن طاقتوں نے جو مکر کیا ہے، جو دھوکہ بازی کی ہے، جو ایذائیں اور تکلیفیں پہنچائی ہیں، یہ کوئی نئی چیز نہیں. اس وقت دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں پچھلے زمانوں کے مقابلے میں اگر دیکھا جائے تو 1000 میں سے 100واں حصہ بھی نہیں. گزشتہ جمعہ میں امام الانبیاء تاجدار مدینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کفار مکہ اور مشرکین مکہ نے مکر اور تدبیر کی تھی، اس کا واقعہ آپ کے سامنے بیان کیا تھا. ایسے تو ہزاروں سینکڑوں واقعات ہیں کہ جو ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور حضرات صحابہ کے ساتھ مکر کیا اور اللہ پاک نے ایمان والوں کو نجات دی. ہمیں نجات اسی وقت مل سکتی ہے جبکہ ہم حضرات انبیاء اور صحابہ کی سیرت کو سامنے رکھ کر کے اپنی زندگی گزاریں. ہمیں آج سے ساڑھے 1400 سال پیچھے جانا پڑے گا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں ترقی ہو، کامیابی ہو اور ہر موقع پر ہم کامیاب ہوں، تو پھر ہمیں بہت پیچھے جانا پڑے گا. ہمارے لیے نمونہ و ٹائٹل حضرات صحابہ اور انبیاء کی زندگی ہے، ورنہ انسان مایوس ہو کر کے بیٹھ جائے گا. بسا وقت ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے حالات کی وجہ سے. حالات کو جب برداشت نہیں کر سکتا ہے اور حالات سے تنگ آ کر کے اپنی زندگی تو کیا اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. اس لیے بزرگ اور دوستوں بہت ضرورت ہے اپنے آپ کو، اپنا ایمان اور اپنی ایمانی قوت کو بڑھانے کا. قرآن اور احادیث میں اس بات کے اوپر بہت زور دیا گیا ہے کہ مسلمان اپنا تعلق مع اللہ مضبوط ترین کرے. جتنا ہمارا تعلق اللہ کی ذات سے اور دین سے، ایمان سے مضبوط ہوگا، اتنا ہم جم سکیں گے. ورنہ تو آج چاروں طرف سے ایمان سوز ہوائیں ایسی چل رہی ہیں کہ اچھے کی ہوائیں اکھڑ جاتی ہیں اور قدم ڈگمگانے لگتے ہیں. یہ تو حالات کچھ بھی نہیں ہیں. حضرات انبیاء اور صحابہ کی سیرت کو ہم دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ان لوگوں نے کیسے کیسے حالات اور مصیبت کا سامنا کر کے اپنے ایمان کو بچایا ہے. اس لیے بزرگ اور دوستوں، اپنے ایمان کو پاورفل بنانے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو دیندار بنانے کی ضرورت ہے. اسی لیے اسی عنوان کے اوپر بات ہوتی ہے تاکہ ہمارے حوصلے بڑھے، تاکہ ہماری ہمت بڑھے، ہم مایوس نہ ہوں. اسلام کے اندر مایوسی نہیں ہے. اسلام نے ہر وقت انسان کو امیدیں دلائی ہیں. کبھی بھی مسلمان حالات سے گھبرا کر کے مایوس نہیں ہوتا ہے. اس لیے ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے. حالات تو اس سے بھی سنگین آنے والے ہیں کہ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں ہیں. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو اب مسلسل ہمیں حالات ہی میں چلنا پڑے گا.
اس لیے ان باتوں کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم گھبرا کر کے مایوس ہو کر کے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں۔ قرآن کریم کی جو آیت شریفہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، یہ چند آیات غزوہ احد کے موقع پر 67 صحابہ شہید ہوئے، اور ان 67 کے اندر آپ کا چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے جن کی شہادت ہوئی تھی، اور ان کی شہادت ایک انوکھے طور پر ہوئی تھی۔ صرف شہادت ہی نہیں ہوئی تھی، آپ کو شہید کرنے کے بعد آپ کے سارے اعضاء کو کاٹے گئے تھے، کان کو جسم سے الگ کیا گیا تھا، ناک کو جسم سے الگ کیا گیا تھا، زبان کو کاٹا گیا تھا، آپ کے کلیجے کو چیر کر کے دل نکالا گیا تھا، اور پوری لاش کی حالت خراب کر دی تھی۔ امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے چچا کی لاش کو دیکھا تو آپ کو بہت زیادہ صدمہ ہوا اور تکلیف ہوئی۔ اس موقع پر آپ نے غصے میں آ کر کے یہ قسم کھا لی کہ میں کفار اور مشرکین میں سے 70 آدمیوں کو اس طریقے سے قتل کر کے ان کی لاش کی حالت خراب کروں گا جیسے کہ ان لوگوں نے میرے چچا کی لاش کے ساتھ معاملہ کیا۔ لیکن میرے بزرگوں اور دوستوں، اسلام کی تعلیم دیکھیے۔ آج اسلام کو دہشت گرد کہا جاتا ہے، اسلام کے ماننے والوں کو پتہ نہیں کیا کیا کہا جاتا ہے۔ اسلام دہشت گردی سکھاتا ہے، اسلام کے اندر آتنکواد کی تعلیم دی جاتی ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اسلام کے اندر ظلم سکھایا جاتا ہے، اسلام کے اندر تو ظلم تو کیا، ظلم سے اسلام کا دور کا بھی واسطہ نہیں اور تعلق نہیں ہے۔ تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قسم کھا لی کہ جس طریقے سے ان لوگوں نے میرے چچا حضرت حمزہ کی لاش کے ساتھ جو معاملہ کیا ہے اور اس کو مسلح کیا ہے، اس طریقے سے میں ان کے 70 آدمیوں کے ساتھ کروں گا۔ فوراً قرآن نازل ہوا، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو آپ کے چچا کی لاش کے مقابلے میں ان کے 70 آدمیوں کے ساتھ یہ معاملہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کو صرف اتنی اجازت ہے، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ۔ جتنی تکلیف پہنچائی گئی ہے اتنی تو آپ تکلیف پہنچا سکتے ہیں۔ اگر کسی نے ایک ہاتھ توڑا ہے آپ ایک ہاتھ توڑ سکتے ہیں، کسی نے سر پھوڑا ہے آپ سر پھوڑ سکتے ہیں، کسی نے ایک جان قتل کی ہے اس کے بدلے میں آپ ایک جان کو تو قتل کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ کا یہ کہنا کہ ایک کے مقابلے میں 70 کے ساتھ میں معاملہ کروں گا، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، جتنا آپ کے ساتھ کیا گیا ہے اتنے کی اجازت ہے۔ لیکن اتنا ہی نہیں، آگے کیا کہا، وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اور آپ اتنا بھی نہ کریں اور جانے دے، معاف کر دے تو یہ بہت بہتر ہوگا۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ اسلام اگر دہشت گردی سکھلاتا تو اس موقع پر قرآن نازل نہ ہوتا۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیف ہوئی اور اس صدمے کے نتیجے میں آپ نے جو قسم کھا لی، اس موقع پر اللہ پاک آپ کی قسم پوری ہونے دیتا، لیکن ایسا نہیں ہوا، قرآن نازل ہوا اور قرآن نے آگے یہ کہا، وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ پھر کیا کہا، وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، آپ صبر کیجیے اور آپ کو صبر کرنے کی توفیق دی جائے گی، اللہ آپ کی مدد کریں گے۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، آپ کا صبر کرنا بھی اللہ کے لیے ہوگا۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں، وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، یہ لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں تو آپ کو اس کے اوپر غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور مسلمانوں کو جو تکلیف ہوئی ہے اس کے اوپر بھی آپ کو غم کرنے کی ضرورت نہیں۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور آپ کے دل کے اندر تنگی نہ آوے ان کے مکر سے، ان کی چال بازیوں سے، ان کی غداریوں سے۔ دیکھو یہاں بھی مکر کا لفظ آیا، وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ۔ آگے کیا فرمایا، إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ۔ میں نے گزشتہ جمعہ میں بھی کہا تھا کہ کامیابی اسی وقت مل سکتی ہے جبکہ انسان دو صفتوں کے ساتھ متصف ہو۔ یہاں بھی اللہ فرماتے ہیں، إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ، اللہ کی مدد تقوی والوں کے ساتھ
اور احسان کرنے والوں کے ساتھ رہے گی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی گئی اور آپ کے اوپر یہ قرآن نازل ہوا۔ فتح مکہ کے موقع پر یہ سارے کفار اور مشرکین جنہوں نے غزوہ احد کے موقع پر حضرات صحابہ کو شہید کیا تھا اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا، وہ سارے کے سارے مغلوب ہو کر صحابہ اور اللہ کے نبی کے قبضے میں آ گئے اور آپ کا اور صحابہ کا غلبہ ہو گیا تھا، جتنا چاہے بدلہ لے سکتے تھے۔ لیکن امام الانبیاء تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر قرآن کے نازل ہوتے وقت اپنی قسم کا کفارہ دے دیا اور طے کر لیا تھا کہ میں نے جو قسم کھائی اس کا میں کفارہ دے دوں گا، اب ایک کے بدلے میں 70 کے ساتھ میں معاملہ نہیں کروں گا۔ فتح مکہ کے موقع پر سارے مشرکین اور کفار کو معاف کر دیا۔ یہ اسلام کی تعلیم تھی۔ آج اسلام کو دہشت گردی کے نام سے، آتنکواد کے نام سے پتہ نہیں کیا کیا مسلمانوں کو ایذائیں اور تکلیفیں دی جا رہی ہیں اور اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ اور ایک مکر کا واقعہ سنیے آپ۔ ابو جہل کا نام تو سب نے سنا ہے۔ آج کے زمانے میں جتنے بھی ابو جہل ہو سکتے ہیں، یہ سارے ابو جہل جمع ہو جاویں تو اس ایک ابو جہل کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ایسا خطرناک دشمن اسلام تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی گہری عداوت تھی، دلی دشمنی تھی۔ اس نے ایک موقع پر یہ چال چلی، اپنے گھر کے آنگن کے اندر، گھر کے سامنے جہاں سے ہو کر کے گھر میں داخل ہوا جاتا ہے، بہت گہرا کھڈا کھودا اور کھڈا کھودنے کے بعد اس کے اوپر ہرے پتے ڈال دیے۔ اب سمجھانے کے لیے میں آپ کو کہوں، مثال کے طور پر ایک کھڈا ہو، اس کے اوپر ناریلی کے لیلے پتے، ہرے پتے ڈال دیں تو دیکھنے والا یہی سمجھے گا کہ زمین کے اوپر پتے پڑے ہیں، کھڈا نظر نہیں آئے۔ تو اس نے بہت کھڈا کھودنے کے بعد ہرے پتے اس کے اوپر ڈال کر کے اسے ہموار کر دیا کہ دیکھنے والا یہ نہ سمجھ سکے کہ اس کے نیچے کھڈا ہے۔ پھر اس نے مکہ کے اندر ایک بات چلائی، بات یہ چلائی کہ ابو جہل بہت بیمار ہے۔ وہ جانتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم ہوگا کہ ابو جہل بیمار ہے تو ضرور عیادت کے لیے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے جاتے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ اگرچہ میں دشمنی کر رہا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لیکن جب ان کو پتہ چلے گا کہ ابو جہل بیمار ہے تو ضرور میری عیادت کے لیے آئیں گے۔ یہ مکہ کے اندر بات پھیلا کر کے وہ اپنے گھر میں بیٹھ گیا اور بالکل گھر کے دروازے کے سامنے کھڈا کھود کر کے یہ اس نے سازش کی تھی۔ مقصد ان کا یہ تھا کہ اللہ کے لیے جب آئیں گے تو نعوذ باللہ اس کے اندر گر جائیں گے اور معاملہ ختم ہو جائے گا اور کام تمام ہو جائے گا۔ چونکہ گزشتہ جمعہ میں جو میں نے واقعہ بیان کیا اسی میں ابو جہل ہی نے یہ رائے دی تھی کہ اللہ کے نبی کو قتل کر دیا جائے، اس میں وہ کامیاب نہیں ہوئی تھی۔ یہ دوسری سازش رچی۔ اب گھر میں بیٹھ گیا۔ ہوا بھی یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ ابو جہل بیمار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے جاتے تھے اور عیادت کے لیے جاتے تھے، اس میں بھی خیرخواہی مقصود ہوتی تھی۔ ایک عیسائی لڑکا آپ کی خدمت میں آتا جاتا رہتا تھا، اس کا نام عبد القدوس تھا عیسائی، آپ کے اوپر ایمان نہیں لایا تھا لیکن آپ سے محبت رکھتا تھا، آپ کے پاس جاتا آتا تھا۔ چند دن نہیں آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا کہ بھئی عبد القدوس نظر نہیں آ رہا ہے، کیا بات ہے؟ تو لوگوں نے بتلایا کہ وہ بیمار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے گئے، جا کر دیکھا تو وہ بالکل اب دنیا سے رخصت ہونے کا وقت تھا، مرنے والا تھا، لیکن ہوش و حواس باقی تھے۔ اس عیسائی لڑکے کا باپ بھی بغل کے اندر بیٹھا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر کے اس عبد القدوس سے کہا کہ عبد القدوس ایسا کرو، اب دنیا سے جانے کا وقت ہے، میرے اوپر ایمان لے آؤ، کلمہ پڑھ لو۔ تو وہ اپنے باپ کے سامنے دیکھنے لگا، عبد القدوس جو تھا۔ اس کے باپ نے کہا کہ میرے سامنے کیا دیکھتے ہو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں اس کو مان لو، قبول کر لو۔ چنانچہ اس لڑکے نے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ کلمہ پڑھ لیا اور اس کی روح قبض ہو گئی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تیرا شکر ہے کہ ایک جان جہنم سے بچ گئی. چونکہ زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا تھا، آخری وقت میں آپ کی محبت اس کو کام لگ گئی، ہدایت کا ذریعہ اور سبب بن گئی. بہرحال تو ابو جہل نے یہ تدبیر سوچ کر کے پھر اپنے گھر میں بیٹھ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے جاتے ہیں. گئے، وہ اندر سے بیٹھا بیٹھا دیکھ رہا ہے کہ آ رہے ہیں محمد، اور اندر سے خوش بھی ہو رہا تھا کہ آج تو کام تمام ہو جائے گا. لیکن ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، آپ کے اندر خیر خواہی کا اللہ پاک نے فرمایا کہ جن لوگوں کے اندر تقویٰ ہے اور لوگوں کی ہمدردی اور خیر خواہی لے کر کے چلتے ہیں، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ کی مدد ان کے ساتھ رہے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ جو ہو رہا تھا اللہ جانتا تھا. ان اللہ خیر واللہ خیر الماکرین، اللہ تو بہترین تدبیر کرنے والا تھا. اب قریب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر رکھ کر کے کھڈے میں گرتے. اللہ نے فرمایا جبرائیل سے، جبرائیل جاؤ، میرا نبی قدم آگے بڑھاوے اس سے پہلے پہنچ جاؤ، اور میرے نبی کا ہاتھ پکڑ کر کے کہو کہ دشمن نے آپ کے لیے سازش رچی ہے، آپ کہاں جا رہے ہیں. فوراً جبرائیل آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک پکڑ کر کہا اللہ کے نبی، دشمن نے آپ کو مار ڈالنے کے لیے سازش کی ہے اور ایک کھڈا کھودا ہے، اگر آپ آگے بڑھیں گے تو آپ کی جان میں تکلیف ہوگی، آپ ہلاکت میں پڑ جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہونے لگے. وہ اندر سے دیکھ رہا تھا کہ یہ تو میری ساری محنت پانی میں جا رہی ہے، کیا ہوا. ہمارے زبان میں ایک کہاوت ہے نا کہ کرے وہ بھرے اور کھودے وہ پڑے. میرے والدین اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، یہ اس قسم کی باتیں پرانے لوگ بہت کہا کرتے تھے. کوئی معاملہ ہو تو کہیں کہ بیٹا جو کرے وہ بھرے کھودے وہ پڑے، اپنے کو کیا. تو ہمارے کہاوت ہے کرے وہ بھرے کھودے وہ پڑے. اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مار ڈالنے کے لیے سب پلان کیا تھا، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے تو ان کو ہوش نہیں رہا کہ میں ہی گر جاؤں گا. وہ آپ کو پکڑنے کے لیے دوڑا اور وہی اندر گرا کھڈے کے اندر ابو جہل. اب آگے کیا ہوتا ہے، جب گرا ہے اب چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے مجھے نکالو مجھے نکالو. سارے لوگوں نے نکالنے کی کوشش کی لیکن کھڈا گہرا ہی ہوتا جا رہا ہے. رسیاں ڈالتے ہیں اور وہ اندر گہرائی میں جا رہا ہے. جتنی بھی رسیاں لائے کم پڑی. اس نے کہا کہ اگر آج میری جان بچانا چاہتے ہو اور مجھے سلامت نکالنا چاہتے ہو تو اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاؤ، وہی مجھے نکال سکتے ہیں، ان کے علاوہ مجھے کوئی نکال نہیں سکتا. تھا دشمن لیکن جانتا تھا کہ اس کے بغیر کام نہیں چلے گا. آپ تو رحمت للعالمین بنا کر کے دنیا میں بھیجے گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب خبر پہنچی ہے کہ ایسا ایسا واقعہ ہوا ہے، ابو جہل مرنے والا ہے، اور سارے لوگوں نے نکالنے کی بہت کوشش سے کر ڈالی لیکن نکل نہیں پا رہے ہیں، اور اس کا یہ کہنا ہے کہ مجھے بچانا ہو تو محمد عربی کے علاوہ مجھے کوئی نہیں بچا سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں اور جا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو چونکہ ایک موقع تلاش کرتے تھے، کسی بھی ایمان کوئی بھی بندہ ایمان کے اندر داخل ہو جائے، ایمان کی دعوت ہر وقت آپ دیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اچھا موقع ہے، آج ایسی حالت کے اندر ہے کہ میری دعوت کو قبول کر لیں گے. تو نکالنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کو نکال دیتا ہوں، آپ میری بات کو مان لو گے؟ تو اس نے کہا کہ جو کہو گے میں ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے نکال دو. سارے لوگوں نے انتھک کوششیں کی تھی، ساری رسیاں کم پڑی تھی، نہیں نکال پائے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ظاہر ہوا. صرف آپ نے اپنا دست مبارک دراز کیا اور اس لعین نے ملعون نے اپنا ہاتھ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں دیا اور آپ نے اوپر لے لیے. اب تو سینے سے لگ جانا چاہیے، آپ کو چمٹ جانا چاہیے، آپ کی پیشانی کے اوپر بوسہ دے جانا چاہیے. جتنا کرتا وہ کم تھا.
اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اب پڑھ لو کلمہ. تو اس وقت اس نے کیا کہا کہ مجھے آج پتہ چلا کہ آپ جادوگر بھی ہیں. نعوذ باللہ. مجھے آج پتہ چلا کہ آپ جادوگر بھی ہیں. میرے بزرگ اور دوستوں، میرے ایمانی بھائیوں، اس موقع پر ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اوپر کیا گزری ہوگی. تدبیر تھی. وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ. اللہ فرماتے ہیں اے نبی آپ صبر کیجئے اور آپ کو صبر کرنے کی توفیق دی جائے گی. آپ کا صبر بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوگا. وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ. یہ اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی ایمان نہیں لا رہے ہیں. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ. آپ کا کام صرف دعوت دینا ہے. آپ اس کے اوپر غمگین آپ کو ہونے کی ضرورت نہیں. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. یقیناً اللہ تعالیٰ کی مدد تقوی والوں کے ساتھ اور احسان کرنے والوں کے ساتھ. تو بزرگوں اور دوستوں، ہم اگر نجات چاہتے ہیں تو ہماری زندگی میں ہمیں تقوی حاصل کرنا پڑے گا. اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، گناہوں سے سچی اور پکی توبہ کرو، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط ترین کرو اور اپنی زندگی میں دین لانے کی کوشش کرو. ہمارے سامنے بہت ہی متبرک تبلیغی اجتماع اور اجتماع آ رہا ہے. ابھی وقت ختم ہوگا، آئندہ جمعہ کو انشاءاللہ اسی عنوان پر مجھے کہنا ہے. ہفتے پہلے پورے مانگرول شہر کے جتنے بھی خطیب حضرات ہیں، جس جمعہ جہاں جمعہ کی نماز ہوتی ہے، بیانات ہوتے ہیں، ان سارے خطیبوں کو ایک مسجد کے اندر جمع کر کے وہاں یہ فکر دلائی گئی تھی. یہ بہت ساری فکر ہو رہی ہے زندگی میں دین کو لانے کے لیے. فکر یہ دلائی گئی تھی کہ بھائی ہر فرد کے سامنے اجتماع کی اہمیت آوے. اجتماع کیا ہے اور اجتماع کے مقاصد کیا ہے اور اجتماع کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس سلسلے میں سارے خطیبوں کو فکر مند کیا گیا تھا. انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو اس سلسلے میں بات کروں گا. یہ 22، 23، 24 یہ اتوار میں آنے والی اتوار سے چاکوا کے اندر ہمارے پورے ضلع کا اجتماع شروع ہو رہا ہے. پورے گجرات میں ایک دورہ چل رہا ہے بزرگوں کا، ہمارے علماء کا، اکابر کا. ہر جگہ ضلع کے اعتبار سے اجتماع ہو رہے ہیں. انشاءاللہ آئندہ ہفتے میں ہمارے یہاں چاکوا میں بھی ہو رہا ہے. ابھی سے ہم اس کی فکر کریں کہ زیادہ سے زیادہ ہم اس کے اندر وقت دے سکیں. اللہ پاک ہم تمام کو کہی ہوئی باتوں کے اوپر کہنے سے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.